السلام علیکم۔ نوران اکیڈمی میں آج ہم سیاروں کی کانکنی کے اخلاقی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ صدیوں سے انسان نے زمین کے سینے میں چھپے خزانوں کی تلاش کی ہے، لیکن اب تاریخ میں شاید پہلی بار ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سب سے بڑی دریافتیں ہمارے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ اوپر ستاروں کے درمیان ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر انسانیت کی سب سے بڑی دولت اور وسائل کا خزانہ وہ زمین پر ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے سروں کے اوپر تیر رہا ہے، آسمانوں کی گہرائیوں میں۔ دیکھیے، یہ سیارچے یا ایسٹرائڈز یہ کوئی عام چٹانیں نہیں ہیں، یہ تو آسمانی خزانے ہیں۔ ان میں پلیٹینم، نکل، لوہا اور وہ نایاب عناصر ہیں جن کی زمین پر شدید کمی ہے، اور تو اور ان میں پانی بھی ہے۔ جی ہاں، پانی جو خلا میں سفر کے لیے ایندھن کا کام دے سکتا ہے۔ یہ تو گویا کائنات میں پھیلی ہوئی ایک پوری معیشت ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کچھ اکیلے سیارچوں میں اتنی زیادہ قیمتی دھاتیں ہیں جتنی پوری انسانی تاریخ میں زمین سے نہیں نکالی گئیں۔ یہ ایک ایسی بے پناہ دولت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور یہیں سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ ان آسمانی خزانوں تک پہنچنے کا مطلب صرف دولت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے زمین پر اہم وسائل کی کمی کا خاتمہ، اس کا مطلب ہے ماحولیاتی تباہی کو کم کرنا۔ یہ ہمیں موقع دی سکتا ہے کہ ہم اپنی زمین کو سرسبز و شاداب رکھتے ہوئے خلا میں پائیدار انفراسٹرکچر بنا سکیں، جس سے گہری خلا کی تحقیق کے نئے دروازے کھلیں گے۔ یہ ہماری پوری تہذیب کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور ہاں، یہ سب اب کوئی سائنس فکشن نہیں رہا، یہ سفر تو شروع ہو چکا ہے۔ ماضی میں ناسا کے اوسائرس ریکس جیسے مشنز نے سیارچوں سے نمونے لا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے۔ آج پرائیویٹ کمپنیاں خودکار روبوٹس اور ریفائنریز بنا رہی ہیں، اور مستقبل قریب میں خلا میں جانے کے اخراجات میں کمی اس پوری صنعت کو ایک ٹھوس معاشی حقیقت بنا دے گی۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمیں ستاروں کے قریب لے جا رہی ہے، یہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی بنیادی سوال بھی لا رہی ہے۔ ایک ایسا سوال جو مادیات سے کہیں گہرا ہے اور سیدھا ہمارے ایمان اور ہماری اخلاقیات سے جڑتا ہے۔ آخر آسمانوں میں موجود ان وسائل کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہر چیز کو اس کے اصل تناظر میں رکھ دیتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان ان خزانوں کا مالک نہیں بلکہ نگران ہے۔ یہ وسائل ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہیں، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ تو ضرور اٹھائیں، لیکن فساد، ناانصافی اور لالچ سے بچتے ہوئے۔ یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک مقدس عہد ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق کی حفاظت کریں گے اور اس کے ثمرات کو عدل کے ساتھ بانٹیں گے۔ اور یہ امانت کی ذمہ داری کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ اس نئے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہی تاریخ، اپنی مسلم تہذیب کی سنہری میراث سے رہنمائی لینی ہوگی۔ یاد کیجیے وہ دور جب مسلمان دنیا کے تجارتی راستوں پر علم، انصاف اور تجارت کا نظام قائم کر رہے تھے۔ آج سرحدیں بدل گئی ہیں، زمین کے تجارتی راستوں کی جگہ اب خلا کے راستے لے رہے ہیں۔ میدان نیا ہے لیکن اصول وہی پرانے ہیں۔ ذمہ داری کی روح نہیں بدلی۔ جہاں دنیاوی سوچ کا مقصد صرف استحصال اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہو سکتا ہے، وہیں اسلامی مقصد ہمیشہ عدل کا قیام رہا ہے۔ ہمارے اسلاف جانتے تھے کہ دولت خود کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اس کا اصل مقصد انصاف اور انسانیت کی فلاح ہے۔ اور اسی لیے خلا کی یہ وسعت اور اس میں چھپے خزانے یہ صرف ایک تکنیکی یا معاشی موقع نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی اخلاقی آزمائش ہے۔ اب ہمارے سامنے کچھ بنیادی سوالات ہیں۔ کیا یہ آسمانی دولت تمام انسانوں کی میراث بنے گی یا چند بڑی کارپوریشنز کی ملکیت؟ کیا قومیں غلبے کی دوڑ میں زمین پر کی گئی اپنی استعماری غلطیاں خلا میں بھی دہرائیں گی؟ اور سب سے اہم، کیا یہ کانکنی خلا کو ایک اور میدان جنگ بنائے بغیر ممکن ہو سکے گی؟ اسلام ان سوالات کا ایک بہت واضح جواب دیتا ہے۔ وسائل ایک آزمائش ہیں، انصاف کے بغیر طاقت ظلم ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا خلا میں۔ آسمان احتساب سے فرار کا راستہ نہیں
بلکہ یہ تو احتساب کی توسیع ہے۔ اور یہیں پر مسلم کمیونٹی کو مستقبل کے معمار بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس نئے دور کو تعمیر کرنے کے لیے امت کو ایسے خلائی انجینئرز چاہیے جن کے دل ایمان سے منور ہوں، ایسے ماہرین معیشت چاہیے جن کی سوچ کی بنیاد انصاف پر ہو، اور ایسی قیادت چاہیے جو خلا کو فتح کرنے کی جنگی ذہنیت نہ رکھتی ہو بلکہ اسے ایک مقدس امانت سمجھتی ہو۔ ہمیں یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آسمانوں کے اصول کوئی اور اکیلے بیٹھ کر بنائیں۔ اگر مسلمانوں نے ایک دور میں زمین پر عالمی تجارت کے اخلاقی اصول قائم کیے تھے، تو آج ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نئے بین السیاراتی دور کے اخلاقی ضابطے بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہمارے اسلاف نے اپنے وقت میں دنیا کو بدلا تھا تو سوال یہ ہے کہ آج کی نسل کیا تعمیر کرے گی؟ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا۔ السلام علیکم۔